اور یہ انداز ہے یہ محفلوں کا، جو ہم سب لے کے بیٹھتے ہیں نا ایک دوسرے کو، یہ آقا علیہ السلام کی باتیں سنانا یہ ایک بہانہ ہے، یہ ایک بہانہ ہے۔ اور ہم میلاد کی بات آ گئی تو میلاد کیوں نہ منائیں، میلاد کیوں نہ منائیں؟ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کی ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے زمانے کا حال کیا تھا؟ اس ماں کو میلاد ضرور منانا چاہیے، وہ عورت، وہ ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس ماں بہن بیٹی کا حال کیا تھا؟ یہ ماں بہن بیٹی عورت کے نام پہ بازاروں میں بھیڑ بکریوں کی طرح بکا کرتی تھی، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ جب آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی، حضور تشریف لائے، تو آقا علیہ السلام نے اس عورت کو جو بھیڑ بکریوں کی طرح بازاروں میں بکا کرتی تھی، حضور نے وہاں سے بازار سے اٹھا کے اسے گھر کی ملکہ بنا دیا، اسے سر پر اس کے چادر ہوا دیا۔ تو ایسی عورت کو تو حضور کا میلاد شکرانے کے طور پہ منانا چاہیے کہ ان کی وجہ سے مجھے یہ عزت ملی ہے، میں تو بازاروں کی رونق و زینت بنی ہوئی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اب وہ دور دوبارہ آ گیا کہ اب بازاروں کی رونق و زینت بننا، یہ خواتین ساری نہیں جو اس ٹائپ کی ہیں، وہ اس کے اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہیں۔ وہ جو سرکار نے چادر اڑائی تھی وہ انہیں بری لگی، وہ پردہ سرکار نے کیا تھا وہ انہیں برا لگا۔ تو یہ ایک جگہ فقیر نے بات کی تھی، بات کڑوی ضرور ہے لیکن سچ ہے، سنیے گا۔ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جنہیں آقا علیہ السلام کا دیا ہوا پردہ برا لگتا ہے، خاتون جنت کی چادر اوڑھنا جنہیں برا لگتا ہے کہ یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے، پرانے دور کی باتیں ہیں، تو فقیر ان کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہے۔ کسی ایک محفل میں فقیر نے کہا تھا، یہاں نہیں کہیں اور، کہ جن عورتوں کو پردہ کرنا برا لگتا ہے، حضور کی دیا ہوا پردہ انہیں برا لگتا ہے، تو پھر یہ وصیت کریں، یہ وصیت کریں، جس کو پردہ برا لگتا ہے وہ یہ وصیت کریں، لکھ کے جائیں کہ مرنے کے بعد ہمیں کفن نہیں دینا۔ کفن کیا ہے؟ کفن کیا ہے؟ مردوں سے زیادہ عورتوں کے کفن کی چادریں ہیں۔ یہ شریعت اسلام تو مرنے کے بعد بھی پردہ رکھ رہا، چادروں کا اضافہ ہے خواتین کی کفن کے اندر، مردوں سے زیادہ ہے۔ اللہ اپنے پاس بلائے تو پردہ در پردہ کر کے بلا رہا، وہ پھر حیا کرتا ہے۔ اور جب ہم زندہ ہوں، اس کی زندگی سے لطف اندوز ہوں، اس کی نعمتیں کھائیں، اور اسی کے آگے پھر سامنے کھڑے ہو جائیں کہ ہم پردہ نہیں کریں گے، نہ ہم کروا سکتے ہیں۔ ہاں جہاں کمزوریاں مردوں کی، مرد بھی ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنی خواتین سارے کام کرا لیں گے، جب پردے کی بات ہے یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ کیوں؟ مردوں سے پوچھا جائے گا، مرد گھر کے، چاہے وہ باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا، جو بھی بڑا ہے، مرد گھر کے سربراہوں سے پوچھا جائے گا کیوں نہیں کرایا آپ نے، کیوں آپ کے اختیار میں نہیں تھا، کیا ہو گیا تھا، اللہ کی بات کیوں نہیں منوائی آپ نے؟ تو وصیت کر جائیں۔ جب پردہ برا لگتا ہے تو پھر کفن نہ دینے کی وصیت کریں کہ کفن بھی تو ایک پردہ ہی ہے نا، پھر ہم جب مر جائیں تو ہمیں کفن مت دینا۔ کرے گا کوئی وصیت کرنا پسند کرے گا؟ کفن پورا چاہیے۔ اسلام سے بیزاری کا حال دیکھیں کہ جب زندہ ہوں تو اسلام سے بیزاری کا حال یہ کہ وہ ایک چادر، وہ دوپٹہ جو تو ایک قطرن من کے گلے میں رہ گیا ہے، وہ بھی اتر چکا بازوں کے گلے سے، تو اسلام سے بیزاری کا یہ حال۔ اور خواہش یہ ہے کہ جب مرے تو کفن پورا ملے، اور وہ بھی زمزم میں ڈوبا ہوا کفن، مکے مدینے کا کپڑا ملے۔ خواہشات یہ ہیں، اور جب زندگی موجود ہو تو اللہ کی نافرمانی پہ قبر بستا ہے، آقا علیہ السلام کی نافرمانی پہ قبر بستا ہے۔ یہ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کس طرف چلے جا رہے ہیں؟ ہم یہ سب بھی کچھ کر رہے ہیں، ذکر فکر بھی کر رہے ہیں، یہ سارے تقریبی بھی کر رہے ہیں، محفل بھی کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود عملی زندگی میں جو ہمارا حال ہے، ہم کس طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو۔ تو یہ محفلوں کا اگر ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھا، کچھ سیکھا نہیں، تو یہ محفل رات رات بھر بیٹھنا یہ بے فائدہ ہے۔